نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دور حاضر کے اندر بدشگونی کی مختلف صورتیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا کہ زمانے جاہلیت کے اندر، دور جاہلیت کے اندر بدشگونی کی مختلف صورتیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دور حاضر کے اندر، موجودہ دور کے اندر بدشگونی کی مختلف صورتیں۔ ناظرین، سب سے پہلی صورت کہ بسا اوقات ہمارے درمیان میں اگر کسی گھر کے اندر کسی دیوار کے اوپر کوے کو دیکھ لیا جائے، کوے کی آواز کو سن لیا جائے تو اس سے برا شگون لیتے ہیں، یعنی یہ بولتے ہیں کہ آج کوئی مہمان کے آنے کا دن ہے، اس طرح کی یعنی کہ ہم شگون لیتے ہیں کہ آج کوئی ہو سکتا ہے ہمارے گھر کے مہمان آ رہا ہو یا کوئی ہمیں کوئی یاد کر رہا ہو۔ اور بدشگونی کی دوسری صورت، رات کے وقت مثال کے طور پر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اگر گھر کے اندر کوئی مرغا اذان دیتا ہے تو اس سے بھی برا شگون لیا جاتا ہے، اس سے بری مراد لی جاتی ہے کہ اس مرغے کو ذبح کر دیا جائے۔ ایسے نہ ہو کہ گھر کے اندر کوئی فساد پھیل جائے یا کوئی بڑی آفت یا کوئی بڑی بیماری آ جائے کہ اگر مرغے نے گھر کے اندر اذان دے دی تو اس سے بھی ہم برا شگون لیتے ہیں کہ اس کو فوراً ذبح کر دیا جائے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ اور تیسری صورت کہ اگر کسی کی ہتھیلی کے اوپر یا ہاتھ کے اوپر کوئی خارش وغیرہ محسوس ہو انسان کو، تو اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ مال و دولت آنے والی ہے، یعنی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کے ہاتھ کے اوپر خارش وغیرہ محسوس ہو تو انسان اس سے فوراً یہ اندازہ لگاتا ہے کہ ان قریب میرے ہاتھ میں مال و دولت آنے والی ہے۔ اور چوتھی صورت، اگر مغرب کے بعد گھر کے اندر جھاڑو دیا جائے، عصر کے بعد گھر کے اندر جھاڑو دیا جائے، یا کسی انسان کو اگر جھاڑو سے مارا جائے تو اس سے یہ شگون لیا جاتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہو جائے گا، یعنی پتلا دبلا سا ہو جائے گا، یہ کبھی صحت مند نہیں ہوگا اور اکثر و بیشتر یہ بیمار اور پریشان حال میں رہے گا۔ اور بدشگونی کی جو پانچویں صورت ہے، بعض لوگ صبح کسی خاص جانور یا کسی انسان کا نام لینا بھی بدشگونی لیتے ہیں اس سے، یعنی صبح صبح ایسے جانور کا نام لیا جائے یا کسی انسان کا نام لیا جائے خاص طور پر، تو اس سے بھی لوگ برا شگون لیتے ہیں کہ صبح صبح ایسے نام نہیں لینا چاہیے، صبح کا دن اچھا نہیں گزرے گا، یا آج کا دن کوئی آفت ہمارے گھر میں آئے گی، یا آج کا دن بہت غمی کے ساتھ گزرے گا، تو ایسا ہرگز نہیں۔ اور بدشگونی کی جو چھٹی صورت ہے وہ یہ کہ اگر مرد کی بائیں آنکھ اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑکے تو اس سے ہم لوگ جو ہے نا تکلیف، مشقت، پریشانی کا شگون لیتے ہیں کہ اگر مرد کی بائیں آنکھ اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑکے تو اس وقت ہمارا شگون یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس اگر دائیں آنکھ مرد کی ہو اور بائیں آنکھ عورت کی ہو، اس سے پھر اگر کوئی آنکھ پھڑکے تو اس سے شگون لیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر خوشی ہوگی، خوشحالی ہوگی، یا ہمارے گھر کے اندر ترقی ہونے والی ہے، ہماری آفتیں دور ہونے والی ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں۔ اور ساتویں صورت، بعض لوگ مخصوص مہینے، مخصوص دن، مخصوص ایام کو ان کے نام لینا، ان دنوں میں کوئی کام وغیرہ کرنا، مثال کے طور پر سفر کا مہینہ ہے، اس کے اندر سفر کرنا یا ایسے شادی بیاہ کرنا، اس صورت سے بھی لوگ برا شگون لیتے ہیں۔ اور خصوصاً جب محرم کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر بھی شادی بیاہ یا ایسی خوشنما تقریبات سے پرہیز کرتے ہیں، اس سے برا شگون لیتے ہیں کہ اس سے ہماری مصیبتیں ہوگی اس مہینے کے اندر، یا اس مہینے میں ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے،
تو اس سے برا شگن لینا یہ ہرگز جائز نہیں۔ اور 8ویں صورت، کسی عدد یا کسی حرف کو اچھا یا کسی حرف کو برا سمجھنا، اس سے برا شگن لینا یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اور 9ویں صورت، بعض دفعہ دیہاتوں کے اندر اگر کسی آدمی کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے، مثال کوئی برتن ہاتھ سے گر جائے یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہاتھ سے گر جائے، تو اس سے بھی برا شگن لیتے ہیں کہ آج ہو سکتا ہے کوئی گھر میں مہمان آ جائے یا کوئی مہمان آنے والا ہے یا ہمیں کوئی یاد کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال ان چیزوں میں شگن لینا ہرگز جائز نہیں۔ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، بلکہ یہ ایسی صورتیں وغیرہ یہ بالکل ہرگز جائز نہیں۔ ان چیزوں کا تقدیر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر تقدیر کے اندر نفع منافع لکھا ہوا ہے تو ہرگز وہ آپ کو ملے گا۔ اگر تقدیر کے اندر نقصان لکھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ کوئی پریشانی یا کوئی ایسی صورتحال لکھی ہوئی ہے، وہ ہرگز ملے گا۔ سوائے دعا کے اس مصیبت اس پریشانی کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو ناظرین، مزید ہماری ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ والسلام۔